خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ نارڈک نیوز راؤنڈ اپ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس میں شمالی یورپ کے ممالک کی اہم خبریں اور حالات حاضرہ کا جائزہ شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سویڈن کی جانب، اور آج 9 اکتوبر کو دارالحکومت کے ایک قریبی علاقے سولنتونا کے ایک شاپنگ مال میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، اور وہاں پہ عینی شاہدین نے 2 افراد کو فائرنگ کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پولیس جو ہے اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 بااثر ترین شخصیات کی ایک فہرست شامل کی ہے جو دنیا کے مستقبل کے حوالے سے اہم کام کر رہے ہیں۔ ان 100 اہم شخصیات میں ایک سویڈش سائنسدان بھی شامل ہے جس کا نام الوا یوتبیری ہے، اور انہوں نے ہیلیم سٹارز پر جو ہے وہ تحقیقات کی ہیں۔ سویڈن میں ریلوے کے حادثات کی وجہ سے اموات اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2023 میں سویڈن میں ریلوے کے حادثات کی وجہ سے 15 افراد ہلاک ہوئے اور 14 زخمی ہوئے۔ اس کی نسبت 2022 میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 8 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کے حوالے سے ٹائمز ایجوکیشن نے ایک نئی فہرست جاری کی ہے، جس میں انہوں نے دنیا کی 2000 بہترین یونیورسٹیوں کی جو ہے وہ درجہ بندی کی فہرست جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اس فہرست میں سویڈن کی میڈیکل یونیورسٹی کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ دنیا کی 50 ٹاپ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی پوری دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی قرار پائی ہے، اور دوسرے نمبر پہ امریکہ کی یونیورسٹی اسٹینفورڈ ہے۔ سویڈن کی 10 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دنیا کی پہلی 500 بہترین جامعات میں ہیں۔ ان میں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں 50ویں نمبر پہ ہے۔ رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو کہ اسٹاک ہوم میں ہے وہ 97 نمبر پہ ہے، اور اس کے علاوہ سویڈن کی جو باقی 8 یونیورسٹیاں جو دنیا کی فرسٹ 500 میں شامل ہیں، ان میں لند یونیورسٹی، اپسالا یونیورسٹی، اسٹاک ہوم یونیورسٹی، چالمرس یونیورسٹی، گوتھنبرگ یونیورسٹی، لنشاپنگ یونیورسٹی، سویڈش یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز SLU جو کہ اپسالا میں ہے، اور اومیو یونیورسٹی۔ تو اس طرح سویڈن کی 10 جو یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 500 میں شامل ہیں۔ اگر ہم ڈنمارک کی بات کریں تو ڈنمارک کی 6 یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی پہلی 500 بہترین یونیورسٹیز میں شامل ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پہ جو ڈنمارک کی یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی آف کوپن ہیگن ہے، جو دنیا میں اس کا نمبر 103 ہے۔ فن لینڈ کی طرف اگر ہم جائیں تو فن لینڈ کی 8 یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں شامل ہیں، اور فن لینڈ کی جو یونیورسٹی سب سے پہلے نمبر پہ آئی ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلسنکی ہے، جس کا اس رینکنگ میں 121واں نمبر ہے۔ اگر ہم ناروے کی بات کریں تو ناروے کی 3 یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں شامل ہیں، اور سب سے بہترین ناروے کی جو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف اوسلو ہے، جس کا 127واں نمبر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئس لینڈ کی بات کریں تو آئس لینڈ کی کوئی یونیورسٹی بھی فرسٹ 500 میں نہیں ہے۔ ان کی جو آئس لینڈ یونیورسٹی ہے وہ 500 سے 600 کے درمیان میں آتی ہے۔ پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ فرسٹ 500 میں شامل ہے، اور اسی طرح انڈیا کی بھی ایک ہی یونیورسٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس جو ہے وہ فرسٹ 500 میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اسکینڈینیویا یا نارڈک ممالک کا جائزہ لیں تو ان میں صرف ایک یونیورسٹی جو ہے وہ پہلی 50 یونیورسٹیوں میں ہے، اور وہ سویڈن کی میڈیکل یونیورسٹی کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کے بعد آگے ہم ڈنمارک کی طرف چلتے ہیں تو ڈنمارک کی جو سرحدیں سویڈن اور جرمنی کے ساتھ ملحق ہیں، ان میں نگرانی کافی بڑھا دی گئی ہے، اور اس طرح جو لوگ سویڈن کے جو ساحلی شہر مالمو سے کوپن ہیگن جاتے ہیں، یا کوپن ہیگن سے جو لوگ سویڈن آتے ہیں، تو ان کو اپنی IDs وغیرہ ساتھ رکھنی چاہیے، اور پولیس جو ہے وہ وہاں پہ چیکنگ کرتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ جرمنی سے آنے جانے والوں کے لیے ہے، اور اس حوالے سے پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ تیار ہو کے آئیں کہ وہاں پہ پولیس ان کی چیکنگ کر سکتی ہے، اور ان کو وقت بھی جو ہے وہ سفر میں زیادہ لگ سکتا ہے۔ جابز کے حوالے سے اگر بات کریں تو سویڈن میں جو تیسری سہ ماہی میں 4000 وائٹ کالر جابز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اگر اس کا موازنہ پچھلے سال کی اسی جو ہے وہ سہ ماہی میں کیا جائے تو اس وقت
3650 کے قریب جاب جو ہے وہ ختم ہوئے تھے. تو اس سرمائی میں پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ وائٹ کالر جاب جو ہے وہ زیادہ ختم ہو گئے ہیں. اگلی خبر ڈنمارک سے ہے، اور ڈنمارک کا جو ٹیکس کا محکمہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر 5 میں سے جو 4 گھر ہیں ان کو پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ کم دینا پڑے گا. تو ایک لحاظ سے ان لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. اور دوسری ڈنمارک کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ کالج یا اپر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لینے کے لیے جو میرٹ میں تھوڑا اضافہ کیا جا رہا ہے. اب ان طلبہ کو زیادہ اچھے نمبر لے کے ہی کالج میں یعنی اپر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا. اگلی ڈنمارک کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ کارڈ کے ذریعے جو پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں 1/3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ کیش استعمال نہیں کیا، یعنی 28% لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل کیش کو استعمال نہیں کر رہے. اب ہم چلتے ہیں ناروے میں، اور ناروے کے جو 4 بڑے شہر ہیں ان میں کرایوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس میں یہ تیسری سرمائی میں 1.8% جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ ہوا ہے. مختلف شہروں میں کرائے بڑھنے کی جو شرح ہے وہ مختلف ہے. اور ناروے کے شہر لیلے ہمر کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ جو پینے کا پانی ہے اس میں شبہ ہے کہ وہ کچھ آلودہ ہے. اس لیے وہاں کے جو مقامی حکام ہیں انہوں نے لیلے ہمر اور اس کے گرد و نواح کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ پانی کو ابال کے پئیں تاکہ کسی قسم کی بھی ان کو پریشانی نہ ہو. اس سے اگلی خبر ناروے کی یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس کو 4 ہفتے کے لیے مسلح طور پہ گشت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. اور وہاں پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے جو سکیل تھا جو 1 سے 5 ہوتا ہے اس کو 4 پہ رکھا گیا ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو پولیس ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ گشت کرے گی. اب ہم چلتے ہیں فن لینڈ کی جانب، اور فن لینڈ میں بھی جو گھروں کے کرائے ہیں ان میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ہیلسنکی سٹی اپارٹمنٹس جو ہیں ان میں تقریباً 5.2% تک جو ہے وہ کرائے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو رینج ہے وہ 0.5 سے 9.5 تک ہے. تو کرایوں میں اضافہ جو ہے وہ نہ صرف سویڈن میں بلکہ ناروے میں اور اس کے بعد جو ہے فن لینڈ وہاں میں بھی ہو رہا ہے. اور فن لینڈ میں 3 جو کمپنیاں ہیں ان کو پرکشش، یعنی ملازمین جو ہیں جن کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جاب کے لیے یا سہولتوں کے حوالے سے، اس میں گوگل ہے، سپر سیل ہے اور کون کمپنی. تو ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آئس لینڈ کی. تو آئس لینڈ کی جو صدر ہیں وہ اپنے خاوند کے ہمراہ جو ہیں وہ اس وقت اسٹیٹ وزٹ پہ ڈنمارک میں ہیں، اور ڈنمارک کے جو بادشاہ فریڈرک ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ وہاں پہ بزنس کونسل اور سینٹرز دیکھیں گی، اور ڈنمارک کی پارلیمنٹ سے بھی وہ خطاب کریں گی. اور یہ ہفتہ جو جاری ہے یہ نوبل ویک ہے، اس میں نوبل انعامات کا اعلان ہو رہا ہے. ابھی تک 3 جو ہے وہ نوبل انعام ان کے اعلانات ہو چکے ہیں. پیر کے روز اسٹاک ہوم کی جو یونیورسٹی ہے کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ، اس میں فزیالوجی اینڈ میڈیسن کے نوبل انعام کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور 2 امریکی سائنسدانوں کو مائکرو RNA کی دریافت کے حوالے سے یہ نوبل انعام دیا گیا ہے. انہوں نے اعصابی خلیوں اور پٹھوں کی ساخت کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق کی ہے. دوسرا جو ہے نوبل انعام منگل کے روز وہ طبیعیات یعنی فزکس کے حوالے سے دیا گیا، اور اس میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے حوالے سے 2 محققین سائنسدان جو ہیں ان کو یہ انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا. اور آج بدھ کے روز اسٹاک ہوم میں کیمیا یعنی کیمسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ نوبل انعام کا اعلان کیا گیا. یہ 2 برطانوی اور 1 امریکی جو سائنسدان ہیں ان کو دیا گیا. انہوں نے لحمیات یعنی پروٹین کے خواص کے حوالے سے جو ہے وہ دریافتیں کی ہیں. تو یہ 3 انعامات کا اعلان ہو چکا ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ادب، معاشیات اور جمعے کے روز اوسلو میں جو ہے وہ امن کے نوبل انعام کا جو اعلان کیا جائے گا، اور تمام انعامات حاصل کرنے والوں کو 10 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں سویڈن کے بادشاہ جو ہے وہ انعامات دیں گے، جبکہ جو امن کا نوبل انعام ہے وہ اوسلو میں دیا جائے گا. تو یہ تھا جناب آج کا نارڈک نیوز راؤنڈ اپ، جس میں آپ نے شمالی یورپ کے ملکوں ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور آئس لینڈ کے تازہ ترین حالات حاضرہ اور یہاں کی خبروں سے آگاہی حاصل کی ہے. یہ آپ کو کیسا لگا اس کا اظہار اپنے کمنٹس کی صورت میں کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.